مسلمانوں کو نکاح کے حوالے سے بہت سوچ سمجھ کے قدم بڑھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسے اب اپنے چھیتر میں بھی اگرچہ دو چار واقعات ہوئے مگر افسوس کی بات ہے، شروعات میں ہی اگر ہم آپ نے سب نے خیال نہیں کیا تو اندیشہ یہ ہے کہ آگے چل کے کہیں یہاں کے حالات بھی دوسری جگہوں کی طرح بدترین نہ ہو جائیں۔ جیسے اب یہاں آج پروگرام ہے، انہوں نے تو نہیں مانی کسی کی بات، کسی ایسے آدمی کی بات جو شریعت کے خلاف مشورہ دے، ناچنے گانے کا پروگرام بتائے، ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچنے کا مشورہ دے، غیر شرعی کام کرنے کا مشورہ دے، انہوں نے نہیں مانا، بلکہ انہوں نے وہ کیا جو ایک صاحب ایمان کو، حضور کے غلام کو کرنا چاہیے۔ ہم دنیا دار کی محبت دیکھیں بھی کیوں کہ صاحب محبت رکھتا ہے، فلاں آدمی کہہ رہا تھا، فلاں دوست کہہ رہا تھا، محبت کیا ہے یہ تم نے آج تک جانا ہی نہیں ہے۔ کمال محبت یہ ہے کہ 1400 سال پہلے آمنہ کا لال تہجد کی نمازیں پڑھ کے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ محبت کی انتہا ہے کہ ملاقات ہے اللہ پاک سے، مگر وہاں بھی زبان پہ اگر نام ہے اور دل میں تصور ہے تو اپنی امت کا تصور ہے۔ تحفہ دیا گیا، یہ کم بڑی بات تھی کہ اللہ نے شب معراج اپنے محبوب کو امت کے لیے تحفہ دیا تو تحفہ قبول کیا، مگر تحفہ لیتے وقت بھی خیال ہے تو امت کا۔ چوتھے آسمان پہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ سے بات چیت ہوئی، وہ تو صرف ایک بہانہ تھا، مگر نماز کم کراتے چلے جا رہے ہیں۔ خیال امت کا ہے کہ مشقت میں نہ پڑ جائیں میرے امتی، کتنا خیال ہے۔ شب معراج بھی خیال ہے تو امت کا 45 40 35 30 یہاں تک کہ 25 نمازیں رہ گئیں، تب بھی حضور نے کہا یا اللہ نمازیں زیادہ ہیں، کم کر دے میرے مالک۔ 20 ہو گئیں، 15 10 5 رہ گئیں۔ وہ کریم خدا کتنی محبت کرتا اپنے محبوب سے، فرمایا محبوب جا کر کے امت سے کہہ دینا کہ خدا نے نمازیں کم کی ہیں، ثواب کم نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی 5 ٹائم کی نماز پابندی سے خلوص للہیت اور میری رضا کے لیے پڑھے گا تو ثواب اسے 50 وقت ہی کا دیا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کتنی محبت اللہ پاک فرماتا آپ سے، اور آپ بدلے میں کیا کریں۔ ابھی قاری زیغم صاحب میرے پاس ویڈیو ایک ہفتہ پہلے پتہ نہیں کہاں کا ہے، بہرحال ہے اپنے مسلمانوں ہی کا، وہ بعد میں تو پولیس کی ریڈ پڑ گئی وہاں پہ، اور پڑھنا چاہیے تھی، کام ہی ایسا تھا۔ 20 لاکھ روپیہ بارات جب گئی تو اس کی فیملی والوں نے، دوستوں نے 20 لاکھ روپیہ ایسے ہی نوٹ یعنی اڑا دیا پیسہ۔ وہ بتاؤ رزق کی بے حرمتی کرنا، پیسے کی، وہ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے ویسے اس کو پھینکو گے یا تو کسی کو دے ہی دو، کم سے کم کسی کے کام میں تو آئے گا، عزت کے ساتھ دے دو کسی کو۔ 20 لاکھ روپیہ، یعنی کسی نے کہا تھا مسلمانوں کی غریبی دیکھنا ہو تو ان کے مدرسے دیکھو، مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں دیکھو، ان کے کالجز دیکھو، اس قوم میں جہالتوں کا جو گراف ہے وہ دیکھو۔ ان کی اگر غریبی دیکھنی ہو اور مالداری دیکھنی ہو تو پھر ان کی شادیاں دیکھو۔ زمین بھی بیچنا پڑے تو بیچ دے گا، مگر شادی میں ناک نیچی نہیں ہونے دے گا۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے، ناک جس کی سب سے زیادہ اونچی کہی جاتی تھی، جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میری ناک کبھی نیچی نہیں ہوگی، اس کی ناک میں بھی آخر میں لنگڑا مچھر چلا گیا تھا۔ گیا تھا کہ نہیں گیا تھا بھائی؟ فائنلی اس کی ناک میں بھی لنگڑا مچھر چلا گیا تھا، اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو ناک تو کسی کی اونچی نہ ہوئی، عزت بھی اسی کی رہے گی جو حضور کے راستے پر رہے گا، ورنہ کچھ نہیں رہے گا میرے بھائیوں۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل پھر دوبارہ سے اپنے علاقے میں بھی، ارے ایسے حالات میں، ابھی اشارہ کیا نا قاری صاحب نے، قاری زیغم صاحب نے، ایسے حالات میں بھی جبکہ ہمیں اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں نہیں ہو رہی ہیں، اور ہم اتنے غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ مطلب وہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ان کے بارے میں جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا، یہ تو خود ہی مٹنے کے کام کر رہے ہیں، نہیں سوچتے ہوں گے؟ ایسے کام ہمارے وہاں پر ہو رہے ہیں میرے ساتھیوں۔
کام یہ ہے جو ماشاءاللہ آج ہو رہا ہے. بے شک بے شک. مگر یہی رہے. کئی جگہ شکایت یہ بھی ملی کہ رات میں آپ کا جلسہ تھا، صبح کو کسی اور کا پروگرام تھا. نہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. ایسا بھی ہوا کہ رات میں علماء کو بلا کر خطبہ نقبہ اور شعراء کو بلا کر کے ذکر مصطفیٰ ہوا، اور جب بارات جانے لگی تو دوسرا کاریہ کرم ہوا. ایسے لوگ ہماری بات مانے یا نہ مانے وہ ناراض ہو جائیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. رات ہو یا دن ہو، بارات جائے. ہاں، آپ کے وہاں سے بارات گئی، مجھے بعد میں لوگوں نے ثبوت بھی دیے. ماشاءاللہ میں مشورہ دے کے گیا تھا کہ بھئی امامے باندھ کے جانا، سر پہ حضور کی سنت سجا کے جانا. ماشاءاللہ کیا آپ لوگوں نے. شہباز پور گئی تھی بارات؟ کہاں گئی تھی بھئی؟ ناٹھیر گئی تھی. آپ نے ماشاءاللہ عمل کیا، ہمیں اچھا لگا، بہت اچھا کیا. بھائیو، یہاں سے بارات جائے تب بھی اور واپس آئے تب بھی کسی بھی موقع پہ دامن مصطفیٰ کا چھوٹنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ. دامن مصطفیٰ کا چھوٹنا نہیں چاہیے. ترک دنیا زباں پہ ہو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا. دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا. سر بسجدہ گئے روح نکل جائے تو، سر بسجدہ گئے روح نکل جائے تو، خوش نصیبی پہ نازاں رہوں گا صدا. لوگ مجھ کو اٹھائیں میں اٹھ نہ سکوں، لوگ مجھ کو اٹھائیں میں اٹھ نہ سکوں، تب عبادت کا کیسا مزہ آئے گا. روضہ مصطفیٰ دیکھ آئیں سبھی، اور ابھی بولو انشاءاللہ. روضہ مصطفیٰ دیکھ آئیں سبھی، آرزو جستجو ہر گھڑی ہے یہی، لب پہ نہاتے نبی گنگناتے. کیا بات. لب پہ نہاتے نبی گنگناتے رہیں، پھر زیارت کا کیسا مزہ آئے گا. لب پہ نہاتے نبی گنگناتے رہیں، پھر زیارت کا کیسا مزہ آئے گا. ہم کو بتلا گئے ہیں یہ ابن علی. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. ہم ابو بکر والے بھی ہیں، سبحان اللہ. عمر والے بھی ہیں، ہمارے ہاتھ میں دامن عثمان کا بھی ہے، اور الحمدللہ علی والے بھی ہیں. بلکہ میں کہوں گا ہم ہی علی والے ہیں. غلط تو نہیں کہا؟ ہم ہی. تو ایک نعرہ ذرا زور سے لگاؤ، نعرہ حیدری. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر، آواز آئے اب بھی خیبر. ہم کو بتلا گئے ہیں یہ ابن علی، یعنی حسین ابن علی. ہم کو بتلا گئے ہیں یہ ابن علی. حق پہ قائم رہو، موت سے نہ ڈرو. حق پہ قائم رہو، موت سے نہ ڈرو. حق پہ کٹ جائے میدان میں غالب اگر، پھر شہادت کا کیسا مزہ. دل میں صدیق
آنکھوں میں حضرت عمر، لب پہ عثمان ہو، دھڑکنوں میں علی، ہم سفر ہم نوا ہو اگر یہ سبھی، پھر تو خدمت کا کیسا مزہ۔ سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے تو بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا بھائی، اور یہ ہے کہ ہم شادی اس انداز میں کریں کہ دوسرے لوگ بھی سیکھ لیں ہم سے، سبحان اللہ، دوسرے لوگ بھی ہم سے۔ اور یہ کیا نام تھا بتا رہے تھے؟ ظفر۔ مجھے بھی بتایا قاری زیغم صاحب نے کہ والد گرامی ان کے دنیا میں نہیں رہے ہیں، ارے دونوں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کی یہ قسمت ہوتی ہے۔ کل جب چوٹی سیرا ہوگا ہے نا، صحرا بنے گا، مطلب خالائیں، تایا چچا، دوست و احباب، پھوپیاں، تمام رشتہ دار ہوں گے، لیکن جو پیدا ہونے کے بعد ان کے ماتھے پہ شادی کا صحرا دیکھنے کی تمنا کرتے تھے وہ ماں باپ نہیں ہوں گے۔ اور یہ بڑا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر اپنوں کی بڑی یاد آتی ہے۔ وہ میں تقریروں میں مشورے دیتا ہوں یہ کہ جب دولہا بن جاؤ تو پہلے تو یہ بارات لے جانے کا جو سلسلہ اپنے وہاں پہ تاخیر کے ساتھ شروع ہو گیا، دوبارہ سے اس کو بند کرنا چاہیے۔ بارات جلد از جلد لڑکی والوں کے وہاں پہنچ جائے تاکہ ان کے کھانے میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، جتنی جلدی ہو سکے بارات پہنچ جائے۔ پہلی بات تو بارات جلدی لے کے جاؤ اور تھوڑا 10 منٹ ایکسٹرا لے کر کے چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاؤں سے بارات بعد میں باہر نکلے، پہلے قبرستان پہ جا کے مرحومین کی روحوں کو ثواب پہنچا دیا جائے۔ ان کی قبروں پہ جاؤ، چونکہ تم ان کے بیٹے ہو، ان کی روح کو بھی بڑی مسرت ملے گی۔ ماں باپ تو ایسی ہستی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، کہ شادی کی سب سے زیادہ اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ ماں اور باپ ہی تو ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوشی آپ نے دیکھا ہوگا جب بیٹے کے سر پہ بیٹے کے ماتھے پہ شادی کا صحرا سجتا ہے اور لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، مگر کبھی غور سے دیکھنا کہ باقی لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں مگر ہستی ماں باپ کی ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، جن کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ یا اللہ یہ آنسو کیسے ہیں؟ جواب ملا یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، ایک خوشی کی تمنا تھی، ایک خواب تھا جو خواب اللہ نے آج پورا کیا ہے۔ اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے پر اپنے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ماں کی بھی آنکھ میں آنسو ہیں، باپ کی بھی آنکھ میں آنسو ہیں۔ یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، خوشی کے آنسو ہیں۔ اور صاحبو یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، صرف شادی کے موقع پر ماں باپ کو خوشی میں نہ رلاؤ، میں تو یہ کہتا ہوں ماں باپ کو بار بار رلاؤ، مگر غم کے آنسو نہیں، خوشی کے آنسو رلاؤ۔ ماں باپ کو خوشی کے آنسو رلاؤ۔ ماں باپ کی بات آئی تو میں ایک بڑی عجیب مجھے بات یاد آ رہی ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بندہ ہوگا، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، دونوں پلڑے برابر ہیں، نیکیاں بھی اور گناہ بھی دونوں برابر ہیں۔ اب اس کا معاملہ بیچ میں، یعنی جس کو کہتے ہیں پیچ پھنس جانا، اب وہ جہنم کی طرف بھی نہیں جا رہا ہے، جنت کی طرف بھی جانے کا حکم نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہے کہ کاش مجھے ایک نیکی مل جائے تو میرا بیڑا پار لگ جائے، مگر دیکھیے نیکی تو نہ مل سکی اس کے نامہ اعمال میں۔ ایک فرشتہ آتا ہے اور گناہوں کے پلڑے میں آ کر کے گناہ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ بڑھ گئے، فیصلہ ہوتا ہے جہنم میں جانے کا، اس کو جہنم میں جانے کا آرڈر ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اب اس کو جہنم میں لے جایا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کیا بیچ رہی ہوگی کہ ایک نیکی مل جاتی تو میرا کام بن جاتا۔ وہ کہتا ہے فرشتوں سے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ یہ کون سا گناہ تھا جس گناہ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ لکھ کروا دیا ہے، جس گناہ کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ تم نے جھنجلا کر کے غصے میں بھر کر کے اپنے باپ کے لیے اف کہہ دیا تھا، اف کہہ دیا تھا۔
کل تو لوگ گالیاں تک بک رہے ہیں ماں باپ کو. ہر گاؤں میں محلوں میں تمہیں چند لوگ ایسے مل جائیں گے جن کے ماں باپ پس پشت یہ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد سے تو بے اولاد اچھے. نہیں ملتے بولو نہیں ملتے. کتنی دکھی ہوگی وہ ماں. ذرا تصور کیجئے جس ماں نے تجھے مانگنے کے لیے کتنی منتیں کی, کتنے روزے رکھے, کتنی نمازیں پڑھی, کتنے نوافل پڑھے, تہجد کے سجدے کیے, جس نے جو کہہ دیا وہ عمل کیا تاکہ اس کی گود بھر جائے. اور خدا تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں, تیری شکل میں یعنی اولاد دی تو تیری شکل میں ماں کی گود بھر دی, اور جوان ہو کر کے تو نے کتنا دکھی کر دیا ہوگا. وہ باپ کس قدر دکھی ہوگا, وہ ماں کس قدر دکھی ہوگی جن کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ ایسی اولاد سے بے اولاد اچھے. کس قدر پریشان ہونے کی علامت ہے. ماں باپ یہ جملے کہہ رہے ہیں. آج کل کتنے آپ کو مل جائیں گے, او صاحبو انہیں تکلیف نہ دو, یہ نہیں رہے تو رونے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس. آج تمہیں ان کا ڈانٹنا سمجھانا برا لگتا ہے, مگر یاد رکھو ان کی آواز کو بھی غنیمت جانو. جس دن ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی, دیدار کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. قبر کی مٹی دیکھ پاؤ گے, ماں باپ کی زیارت نہیں کر سکو گے. ماں باپ اتنی بڑی دولت ہوتے ہیں, پوچھو ظفر سے آج انہیں اپنے اماں ابا کی کتنی یاد آ رہی ہوگی, اپنے ماں باپ کا کتنا خیال آ رہا ہوگا کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے, آج میرے والد زندہ ہوتے تو یہی کرسی پہ بیٹھ کر کے پروگرام سن رہے ہوتے. ماں ہوتی تو مجھے دعائیں دے رہی ہوتی, میرا صحرا بن جاتا, اپنی آنچل, اپنے آنچل کا ٹکڑا میرے سر پہ رکھ دیتی ماں, اور اس آنچل کی برکتیں ملتی مجھے زندگی بھر. او میرے بھائیو, جن کے ماں باپ نہیں ان سے پوچھو ماں باپ کیا ہوتے ہیں. انہیں تکلیف نہ دو, انہیں پریشان نہ کرو, ان کو اذیت نہ دو. ارے کتنے پریشان کرنے والے تمہیں ملیں گے. انہوں نے 4 بھائیوں کو, 5 کو, 10 کو پالا, پریشانیاں اٹھائیں مگر پال کے دکھا دیا. اور جب نمبر تمہاری خدمت کا آیا تو 1 مہینے روٹی کھلائی جا رہی ہے, اور اس میں بھی پتہ یہ چلا ہے کہ بعض جگہ تو ایسا کرنے لگے لوگ کہ ماں کو ایک بھائی کھانا کھلا رہا ہے تو باپ کو دوسرا بھائی کھانا کھلا رہا ہے, اور اس میں گنے جا رہے ہیں دن. اب یہاں میں عورتوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں, میری بیٹیوں, یہ بتاؤ تم جس ماں باپ کی بیٹی ہو, تمہارا بھی کوئی بھائی ہے, اس کے گھر میں بھی دلہن آئی ہے. آپ کو اگر یہ پتا چلے کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے بھائی کی بیوی بے وجہ پریشان کرتی ہے, انہیں کھانا نہیں دیتی, تو خدا کی قسم تمہارے اوپر کیا گزرے گی, گزرے گی کہ نہیں گزرے گی. اسی طرح سے سوچو کہ تم جس کے نکاح میں ہو اس کے بھی ماں باپ ہیں, اسے دور نہ کرو اپنے ماں باپ سے, ان کی بھی خدمت کرو. اور میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کی بیوی کو بہو کی نگاہ سے نہیں, بیٹی کی نگاہ سے دیکھو, اسے پیار کی نگاہ سے دیکھو. اس کے گھر پہ کوئی کمی ہو جائے, لین دین میں کوئی کمی ہو جائے, مہمان نوازی میں کوئی کمی ہو جائے, تو اس کے لیے تانا زنی کا ذریعہ نہ بنو, بلکہ اس کے لیے ڈھارس بنو, اور اس کو کہو کہ اب تو ہمارے لیے بیٹی جیسی ہے. اگر دونوں طرف سے محبت کا یہ معاملہ رہے گا تو انشاءاللہ ہمارے آپ کے سب کے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے. بے شک بے شک. بولو نہیں بن جائیں گے, اونچا بولو ذرا, بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے. اللہ اکبر. کہتے ہیں, میں پوری بات سناؤں, اس کو جب جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے تھے فرشتوں سے, اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا اب تو تیرے لیے جہنم کا آرڈر ہو گیا, اب دوبارہ کیوں جانا چاہتا ہے خدا کے حضور. کہا میں چاہتا ہوں. فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, رب نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کی بات سنتا ہوں, یہ کیا کہنا چاہتا ہے. وہ عرض کرتا ہے, سنو قاری صاحب, وہ عرض کرتا ہے, یا اللہ میں جب جہنم کی طرف جا رہا تھا, توجہ سے سنو, میں جب جہنم کی طرف جا رہا تھا تو میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا جس نے میرا غم بڑھا دیا, میری فکر بڑھا دی. رب فرماتا ہے تو نے کیا دیکھا. کہا یا اللہ میں نے دیکھا کہ میرے باپ کو بھی جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں فرشتے. میرے باپ کو بھی. اللہ پاک فرماتا ہے پھر تو کیا چاہتا ہے. اس کے اعمال برے ہیں اس لیے وہ بھی جا رہا ہے جہنم کی طرف. روتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے, عریضہ ہے, میرے ابا کو معاف کر دے. ذرا زور سے بولو نا یار, سبحان اللہ.
میرے ابا کو معاف کر دے، اس کی سزا مجھے دے دے، میری سزا ڈبل کر دے، مگر میرے ابا کو جنت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مسکرائے گی۔ دنیا میں تو کہنا نہیں مانا، دنیا میں تو کہنا نہیں مانا، یہاں اتنی فکر، روتے ہوئے کہے گا مالک ہے تو میرا باپ، میں نے دنیا بھی کہا نہ مانا، یہاں بھی اپنے ابا کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، میرے ابا کی سزا مجھے مل جائے، مجھے ڈبل سزا مل جائے، مگر میرے ابا جنت میں چلے جائیں، میرے والد جنت میں جا کے یہ بات تو یاد رکھیں گے کہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے سکون پا سکا۔ دنیا میں انہیں غم رہا کہ بیٹا نافرمان رہا، مگر جنت میں جا کے تو سکون ملے گا۔ میرے رب کو یہ جواب اتنا پسند، اتنا پسند، میرا رب فرمائے گا او بندے میں بڑا کریم ہوں، کرم کرنے والا ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، رحم کرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ تو بیٹا ہو کر کے اپنے باپ کے لیے اتنا اچھا سوچ رہا ہے، میں تو تیرے باپ کا بھی رب ہوں، تیرا بھی رب ہوں، اے میرے بندے میں سب کا رب ہوں، میں انسانوں کا بھی رب ہوں، جنات کا بھی رب ہوں، فرشتوں کا بھی رب ہوں، کل کائنات کا رب ہوں، میں تو رب العالمین ہوں۔ او میرے بندے، مجھے تیرا یہ جواب اتنا پسند آیا ہے، اب تو ایسا کر، اپنے ابا کی انگلی تھام لے، اب صرف تیرا باپ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ باپ کا بیٹا بھی جنت میں جائے گا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، یار یا غوث زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا بات، بے شک، سبحان اللہ، ارے زور سے بول دو بھئی سبحان اللہ۔ آؤ انیس صابری ذرا ادھر آ جاؤ بھئی، ذرا لوگ دیکھ لیں گے آپ کو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ انیس صابری آ جاؤ، اللہ خوش رکھے بھئی ماشاءاللہ۔ یہ انیس صابری کی فوٹو کاپی ہیں، ہاں دیکھو ماشاءاللہ، جلسوں کا بڑا ذوق ہے، جلسوں میں جاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور کتنا شاندار شعر سنا، شاید سب نے نہیں سنا ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا مائک میں سنوا دو، تیزی سے سنا دو، ایک دم سے جلدی سے، اور آپ ان کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، چلو پڑھ دو، سنا دو، پہلے سنا دو، پھر وہاں ماشاءاللہ پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے، السلام علیکم۔ ایک دم سے پڑھ دو۔ یہ سچ کسی تسبیح کے دانے میں نہیں ہے، ارے ممتا سے بڑا موتی خزانے میں نہیں ہے، اور ملنے کو تو ہر شے مل جاتی ہے دنیا میں، ملنے کو ہر شے مل جاتی ہے دنیا میں، مگر ماں باپ جیسی چیز زمانے میں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اتنا اچھا انہوں نے پڑھا کہ مجھے فوراً سجاد نظامی کے لکھے ہوئے، سجاد نظامی صاحب مرحوم کے پڑھے ہوئے وہ دو مصرے یاد آ گئے، ماں باپ کی بات یاد آ گئی۔ آج کے جلسے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے ظفر بھائی کے ماں باپ کو عطا فرمائے، زور سے آمین بولو بھائی ذرا زور سے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت میں بہاریں عطا فرمائے۔ مرحوم سجاد نظامی صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، وہ ماں باپ کے بارے میں یہ دو مصرے پڑھتے تھے، زیادہ تر میں ماں باپ کے بارے میں تقریر کرتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو باپ کو خوش رکھیں۔ پورا مجمع میرے ساتھ پڑھے، پھل سنگے کا ہمارے ماشاءاللہ جو جوڑ ہے نعت خوانی کرتا ہے ماشاءاللہ، وہ بھی اپستت ہے ماشاءاللہ، سب کو اللہ پاک شاد و آباد رکھے۔ آپ جس شکل میں بھی حضور کی تعریف کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، پڑھیے سارے لوگ میرے ساتھ، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے،
آپ کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب اپنے ماں باپ کا کہا ماننے سے، وہ بیمار ہیں تو اچھے ڈاکٹر کو دکھانے سے، ان کی طبیعت ناساز ہے تو ان کا سر دبانے سے، میں تو کہتا ہوں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت دو، پھر ہم سے پوچھو کہ وقت دینے سے، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تمہیں بھائیوں تمہیں بتاؤں، تمہیں جنت کا پتہ ملے گا، دنیا میں سکون ملے گا۔ جو ماں باپ کا خدمتگار رہے گا دونوں جہاں میں بیڑا پار رہے گا۔ کیا بات ہے سبحان دونوں جہاں میں، زور سے، دونوں جہاں میں، دونوں جہاں میں بیڑا پار رہے گا۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور اس پر تو کیوں نہیں کہتا، ماں کے قدموں کے نیچے، سبحان اللہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بابا۔ تو آج میں یہی پیغام دوں گا کہ ماں باپ کو رلاؤ، نئی بات سنو، رلاؤ مگر غم میں نہیں، کیا بات ہے، زور سے، غم میں نہیں اور خوشی میں ایسے، جیسے میں یہ سنا دوں بس 10-15 منٹ میں، چونکہ مجھے اپنے بعد والے مہمانوں کا بھی خیال ہے۔ خوشی میں ایسے رلاؤ کہ اتنے کامیاب ہو جاؤ، اتنے کامیاب ہو جاؤ کہ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے ابا یا تمہاری والدہ یعنی تمہاری امی یا تمہارے ابو، ارے چلو تمہاری ممی یا ڈیڈی، ویسے ممی امی رہیں تو صحیح ہے، ہاں یہ بھی نیا کلچر چلا، آج سے خاصی امی امی بولتے تھے اب ممی کہنے لگے، اور بعض جگہ تو ممی بھی ختم ہو گیا، موم کہنے لگے، ہم نے کہا موم ہی رہ دیو، موم بتی مت کر دیو، وہ ڈیڈی بولتے، چلو ڈیڈی انگلش میں بول دیتے ہیں، اب وہ ڈیڈ ہو گئے۔ اب بتاؤ ذرا سا تلفظ خراب اگر بگڑ جائے تو ڈیڈ کی جگہ ڈیتھ ہو جائے، تو اس لیے بھیا اپنا جو کلچر ہے اسی کو باقی رکھو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں اپنا جو مشرقی کلچر ہے اسی کو باقی رکھو۔ ماں باپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی زیادہ سے رلاؤ انہیں، مگر ایسے کہ پیٹھ پیچھے تمہاری تعریف کریں کہ بہت کمیرا ہے ہمارا لڑکا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اپنی بہنوں کی شادی کر دی، بھائیوں کی شادی کر دی، گھر بنا دیا، پریوار اچھا چلا رہا، کام سے لگا ہوا، یہ تعریف ہو، یہ نہ ہو پتہ چلا کسی بری عادت کا شکار ہو گیا۔ جیسے بعض لڑکے ہمارے مسلمانوں میں بھی اللہ کی پناہ شراب تک کی شکایتیں آ رہی ہیں، نشیڑی بن رہے ہیں، ہاں، اور یہ موبائل جب سے چلا ہے تو اس نے بھی صاحب بڑی آفت پورے سماج کے اندر داخل کر دی موبائل نے۔ اب یہاں سے واپس جائیں گے، آپ تو کہیں بھی، یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں بھی جاؤ، رات میں 3 بجے 4 بجے 5 بجے 2 بجے 1 بجے مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جاؤ، قبرستان کی باؤنڈری ہے، آپ کو قبرستان کی باؤنڈری پہ دن میں جاتے ہوئے ڈر لگے گا، مگر رات میں 4 بجے بھی 4-5 مجنوں تمہیں ضرور ملیں گے قبرستان کی باؤنڈری پہ۔ ابے مرنے آئے ہو کیا کرنے آؤ یہ بتاؤ، یہاں آنے کی تمہیں اتنی جلدی ہے؟ اگر آئے بھی ہو تو فاتحہ پڑھو، مگر موبائل کان پہ لگا ہوا ہوگا، اور کان پہ لگا، آپ نہیں پہچان پاؤ گے ان کو، وہ تو کوئی تمہیں بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ قبرستان کی باؤنڈری ہو، آپ کے اسکول کی باؤنڈری ہو، تالاب کی باؤنڈری ہو، آپ کو کچھ نہ کچھ مجنوں ملیں گے ضرور۔ وہ تو پھر کسی نے ہمیں ایک دن بتائی یہ بات کہ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے ہیں، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ اسکول کی باؤنڈری ہو یا پھر اپنے سنبل کی ریل کی پٹری ہو، یہ بھی سکھا رہے ہیں، غلط تو نہیں کہا بھائی ڈاکٹر صاحب ہم نے؟ پلیا پہ ضرور ملیں گے۔ یہ کام مسلمانوں کے رہ گئے۔ بھائیو تم اس کام کے لیے نہیں آئے ہو، تم دنیا میں پڑھنے کے لیے آئے ہو۔ بس آخر میں بتا دوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ من بنا رہا، پڑھاؤ، اور یہ کبھی مت سوچو یار پڑھائی کے لیے تو پیسہ چاہیے۔ ویسے زیادہ تر دنیا میں انہی لوگوں نے نام روشن کیا جن کے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، پیسے والا تو یہ سوچتا میرے ابا پہ بڑی جائیداد ہے، میں پڑھ کے کیا کروں گا، انگوٹھا چھاپ ہی رہ جاتا اللہ ماشاءاللہ۔ کچھ کو چھوڑ کے زیادہ تر کے ذہن میں تو یہی رہتا میں پڑھ کے کیا کروں گا، میرے ابا پہ بہت جائیداد ہے، اور نیل بٹا نیل 0 بٹا سناٹا۔ پول تب کھلی جب نکاح ہوا کہ کچھ نہیں آتا جاتا،
ابھی ایک نکاح کی محفل میں ہم بھی پہنچے، نکاح خیر دوسرے قاری صاحب پڑھا رہے تھے، قاری نادل صاحب۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے کہنے کا مقصد بھائیو یہ ہے آپ سے کہ دولت مند ہو تب بھی نہیں ہے تب بھی پڑھاؤ بچوں کو، تاکہ تمہارے ماں باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے۔ ارے چوڑے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فخر ہو۔ عمر جیسے ایک لڑکا تھا گووند جیسوال بنارس کا، اتنی پور فیملی تھی اس کی، اتنی غریب فیملی تھی کہ اس کا باپ رکشہ چلاتا تھا۔ جس کا باپ رکشہ چلاتا ہو غربت کا اندازہ آپ لگائیے، گھر کا خرچہ انہی پیسوں سے چلتا۔ اسکول میں پڑھتا تھا بیچارہ، جو گاؤں کے اسکول ہوتے ہیں۔ اچھا گاؤں کے اسکول جو سرکاری اسکول ہیں، یہ بات میری اوپر تک جائے، اگر میں کہوں گا کہ ان کو کیئر کیا جائے، ان پہ اگر محنت کی جائے، اور ہر جگہ کے اونچے لیول کے جو ادھیکاری ہوتے ہیں وہ اس پہ محنت کریں، تو یقیناً یہاں سے بھی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ تو خیر پہلے کے لوگ نہیں ہوتے تھے سرکاری اسکولوں میں پڑھو کتنے شاندار ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ اب نظام بگڑ گیا۔ توجہ فرمائیے، گووند جیسوال پڑھتے تھے اسکول میں، تو بہرحال وہ انہی کے آس پاس کا یا انہی کی بستی کا یا دوسری بستی کا، بہرحال کوئی امیر لڑکا تھا، اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ کسی دن امیر لڑکے کے ساتھ چلے گئے اس کے گھر پہ۔ امیر باپ نے اپنے گھر کے آنگن میں غریب آدمی کو دیکھا، پھٹے ہوئے کپڑے، پسینے کی بدبو، اس کو بڑی انسٹ لگی، حالانکہ امیر ہو یا غریب جانا سب کو قبر ہی میں ہے۔ دوسرے سمودائے میں ہو تو ان کا بھی انتم سنسکار کی ایک ہی پرکریا ہوتی ہے، وہ چندن کی لکڑی کا فرق ہو یا دوسری کا، بہرحال امیر غریب میں آخری سنسکار میں تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا۔ ہمارے وہاں سب کو قبر میں ہی جانا ہے، کفن کے کپڑے کی کوالٹی کا فرق ہو سکتا ہے، بس جانا تو سب کو قبر میں ہی نہیں بھائی، جانا سب کو۔ تو میں بتا رہا ہوں بہرحال انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ اس نے جو ہے اپنے لڑکے کو ڈانٹا کہ تو نے اس غریب سے جس کے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے دوستی کیوں کی؟ گووند جیسوال کہتے ہیں یہ بات میرے دل کو چبھ گئی، اور میں نے اپنے گھر پہ آ کے اپنے پتا جی کو یہ بات بتائی اور پوچھا کہ مجھے ترقی کرنا ہے، لائف میں پروگریس کرنا ہے، میں انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا، آپ کو بھی رسپیکٹ دلانا ہے اور خود کو بھی رسپیکٹ دلانا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پتا جی نے کہا بیٹا ایجوکیشن حاصل کرو، سیاست کا راستہ ہوتا ہے یا دولت کا، وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں آلریڈی، بھئی دولت تو ہے ہی نہیں، سیاست بھی غریبوں کی کہاں ہے؟ جو 2-2 کروڑ کے ٹکٹ بک رہے ہوں تو غریب کہاں سے آ جائیں گے بیچارے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میری بات سنو میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن میرے پاپا نے بتائی، میں پڑھتا رہا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب سے اونچی پوسٹ، سب سے اونچا منصب لیک پال کا ہوتا ہے، میں اسی لیے پڑھ رہا تھا اور محنت کرتا تھا، خوب اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا جب پڑھنا ہی ہے، سنگھرش کرنا ہی ہے، آگے بڑھنا ہی ہے، تو پھر تمہیں میں بتاؤں کہ یا تو پی ایم بنو یا سی ایم بنو، وہ تم بن نہیں سکتے، آخری آپشن ہے کہ ڈی ایم بنو، وہ ایجوکیشن کے ذریعے بن سکتے ہو، محنت کرو گے تو بن سکتے ہو۔ گووند جیسوال کہتے ہیں میں نے محنت کی، اور اتنی محنت کی کہ میں خوب پڑھتا تھا، رات دن محنت کرتا تھا، باپ میرا رکشہ چلاتا تھا، میں جب دہلی گیا وہاں پہ ٹیوشن پڑھا کر کے ان پیسوں سے میں اپنے کھانے کا چائے کا انتظام کرتا۔ چائے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں آدھا کپ چائے پیتا تھا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں 1 کپ چائے پی لیتا، کھانا بھی میں اوروں کے مقابلے میں بہت لوکل درجے کا کھانا کھاتا تھا، اپنے دوستوں کی طرح مڈر گشتی نہیں کرتا تھا، 17 گھنٹے 18 گھنٹے پڑھتا تھا۔ گووند جیسوال اپنی ہسٹری بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے زیادہ اگر میں محنت کرتا تو مر جاتا۔ ادھر گھر پہ ہمارے پاپا کے پاؤں میں سیپٹک ہو گیا، یعنی وہ رکشہ بھی نہیں چلا پا رہے تھے، آپریشن بھی ہونا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اچھے ڈاکٹر کی ضرورت تھی، مگر غربت کی وجہ سے جس طرح سے بھی جہاں ہوا آپریشن کیا گیا۔ کہتے ہیں یہ زندگی آپ کو سنگھرش کرنا سکھاتی ہے، مگر صاحب و پھل سنگا کے میرے دینی بھائیوں، جب نکاح منزل پہ ہو تو آپ کو منزل نظر آتی ہے، راستے کی رکاوٹیں نظر نہیں آتی ہیں، اور کامیابی وہی حاصل کرتا ہے جس کی رگوں میں خون سے زیادہ مقصد کو پانے کا جنون دوڑ رہا ہو۔ کامیابی وہی حاصل کرتا ہے جس کی نگاہ کے سامنے اس کا گول ہو، جس کی نگاہ کے سامنے اس کا مقصد ہو۔ جب انسان کی نگاہ کے سامنے مقصد ہو تو یاد رکھیے گا اس بات کو کہ آنکھوں میں رہا
ہوا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ قاری زیغم صاحب انسان محنت تو کرے، اے پھل سنگا کے لوگوں ہمت کرو، حوصلہ کرو، ہم نہ پڑھ سکے مگر بچوں کو پڑھائیں گے، بہترین لوئر بنائیں گے۔ علماء پیدا کرنے کے لیے، حفاظ پیدا کرنے کے لیے تم بستی والوں نے رئیس العلوم کو قائم کیا ہوا ہے ہی، بچے ہمارے یہاں علماء بنتے رہیں گے، اور بنیادی تعلیم تو ہم سب کو دلائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پاکی ناپاکی جان جائیں، حلال و حرام جان جائیں، اس کے بعد پھر ہم بہترین اسکولوں میں بھیجیں گے، ہمیں نوکری کرنا پڑے کریں گے لیکن ایجوکیشن کا خرچہ اٹھائیں گے، ہم بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے مگر بچوں کو پڑھائیں گے، اور سے بولو بچوں کو پڑھائیں گے۔ انسان محنت کرے کیا نہیں کر سکتا ہے میرے ساتھیوں۔ گووند جیسوال کہتا ہے میں نے محنت کی یہاں تک کہ یو پی ایس سی ایگزام جو نمبر 1 ایگزام ہوتا اپنے ملک اور بہت بھاری ایگزام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں پہلے سے اس کی تیاری کرتا تھا، میں نے سارے پیپرز نکال لیے، اب نمبر آتا ہے، بہت تیزی سے سنا رہا ہوں، نمبر آتا ہے انٹرویو کا، انٹرویو دینے کے لیے بڑے بڑے ٹاپ کے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سامنے میں اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں جاتا تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اپنی بہن کو فون کیا، اس کے پاس 2000 روپے رکھے تھے، جمع پونجی بیچاری کی 2000 روپے تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی، پریگنینٹ تھی، وہ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے لیے، کہتے ہیں میری بہن نے بغیر الٹرا ساؤنڈ کے، یعنی ہماری بہن کے گھر پہ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے ڈیلیوری ہوئی، اور اس نے وہ سارے پیسے مجھے بغیر بتائے 2000 روپے بھیج دیے، اس سے میں نے سلیقے کپڑے پہن کے میں آخری سیڑھی تھی، یہ سیڑھی پہ میں چڑھ جاتا تو مجھے کامیابی ملنے والی تھی، میں پہنچا، میں نے جا کر کے انٹرویو میں ڈرا نہیں، میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، بلکہ میں نے یہ سوچا میں جو جانتا ہوں بغیر ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اپنی بات رکھوں گا۔ میں نے انٹرویو دیا، سکسیس ہو گیا، جب میں باہر نکلنے لگا تو مجھ سے ان لوگوں نے پوچھا آپ کی عمر ابھی صرف 22 سال ہے، اگر فلوپ بھی ہو گئے تو زندگی میں دوبارہ موقع ملے گا۔ میں نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ سر میں نے فلوپ ہونے کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ کہا تم نے کیوں نہیں سوچا؟ کہا محنت اتنی کی ہے کہ مجھے یقین ہے کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے اپنے اوپر بلیو ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں نے سنگھرش اتنا کیا ہے، آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ میں باہر تو انہوں نے یہ جواب سن کے بہت خوشی کا مظاہرہ کیا، جب رزلٹ آیا تو مجھے ارے کسی کو 200 300 400 جو آخر کے نمبر رینکنگ ہوتی ہے نا وہ بھی مل جائیں تو خوشی میں پاگل ہو جاتا وہ۔ کہتے ہیں مجھے ایسی رینکنگ ملی کہ اس رینکنگ پہ میرا ڈی ایم بننا کنفرم تھا، مجھے 42ویں نمبر کی رینکنگ ملی، 42ویں نمبر کی۔ جب میں نے رزلٹ دیکھا خود کہتے ہیں کہ کتنی خوشی تھی مجھے، میں اپنی خوشی کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی اب میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ باپ کو رلاؤ تو غم میں نہیں خوشی میں رلاؤ، یہ سنا رہا تھا اس لیے یہ بات مجھے یاد آ گئی۔ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلی جو کال کی تو اپنے پتا جی کو کال کی، کہتے ہیں میرے پتا جی کا کوئی رپلائی نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے گہرائی سے کان کو تھوڑا اور متوجہ کیا تو صرف مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پتا جی خوشی کی وجہ سے اتنا روئے کہ وہ جواب ہی نہیں دے پائے، اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹے تم نے کر کے دکھا دیا، آج تیرا باپ کی عمر بڑھ گئی ہے۔ ارے عمر بڑھتی نہیں ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتماد بڑھ گیا، زندگی جینے کا ایک مقصد مل گیا۔ اور چند دنوں پہلے یہ واقعہ اس کے پتا جی کے ساتھ ہوا تھا کہ اس کے پتا جی کے رکشے پر ایک ہوم گارڈ نے ڈنڈا اتنی زور سے مارا کہ اس کے ٹائر میں جو ہے سوراخ ہو گیا، پنچر جس کو کہتے ہیں۔ تو کسی ایڈوکیٹ تھے، کوئی انہی کے گاؤں کے اتفاق سے تھے وہاں پر، تو اس ایڈوکیٹ نے اس سے کہا ہوم گارڈ سے تمہیں پتا ہے ان کے بیٹے یو پی ایس سی ایگزام نکال رہے ہیں؟ اتنا جب سنا تو اس نے مذاق سا اڑایا کہ ان کے بیٹے۔ وہ کہتے ہیں جب ایگزام نکل گیا پورے بنارس میں خبر پہنچی، بڑے بڑے نیتا گڑھ، بڑے بڑے مہودے اور بڑے بڑے عہدے، لائن لگ گئی انٹرویو لینے والوں کی۔ تو ہوم گارڈ صاحب بھی آئے، وہ بھی پہنچ گئے،
اور جا کر کے انہوں نے اپنی غلطی مانی. کہتے میرے پتا جی نے معاف کر دیا. مگر جب وہ واپس آنے لگے تو ہمارے پتا جی نے کہا صاحب کسی کی غریبی دیکھ کے, کسی کا رنگ دیکھ کے, کسی کی برادری دیکھ کے, کسی کی مکان کی کچی چھت دیکھ کے اس کے فیوچر کا فیصلہ مت کرنا, اس کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرنا. یاد رکھنا وقت بدلتا ہے اگرچہ وقت بدلنے میں کچھ وقت لگتا ہے. جب انسان سنگھرش کرتا ہے, جب انسان محنت کرتا ہے, جب انسان کوشش کرتا ہے تو یقیناً اسے اس کا پھل ملتا ہے. سنگھرش کی راہ جو چلتا ہے حالات وہی بدلتا ہے جس نے راتوں سے جنگ جیتی ہے, سورج بن کر ضرور چمکتا ہے. ہاں بلا لو. تمہیں سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ نہ سوچنا کہ ہم ایک ولیج میں رہنے والے ہیں, ہم کیا کر سکیں گے. ارے تم تو بہت کچھ کر دو گے. دماغ کا استعمال تو کرانا سکھاؤ اپنے بچوں کو. ہمارا اور آپ کا دماغ پیراشوٹ کی طرح ہے. ایک مفکر نے کہا تھا انسانوں تمہارا دماغ پیراشوٹ کی طرح. پیراشوٹ ہوائی جہاز میں اگر ایمرجنسی کوئی سچویشن آتی ہے, جیسے وہ کریش ہونے والا ہے یا کہیں پانی میں لینڈنگ ہونے والی ہے ایمرجنسی اس کی, تو پیراشوٹ کے ذریعے سے پیسنجرز کو چھوڑا جاتا ہے. پیراشوٹ کو کھولتے ہیں تو پھر وہ غبارہ سا ہو جاتا ہے تو آدمی آسانی سے زمین پہ آ جاتا ہے. پیراشوٹ کی طرح ہے انسان کا دماغ. اگر نہیں کھولو گے تو زندگی کی خلاؤں میں سفر نہیں کر سکو گے. اور اگر استعمال کرو گے اپنے ذہن کو, میں کہتا ہوں چلو بزنس ہی میں استعمال کرو, تعلیم میں استعمال کرو, بےہودہ باتوں میں استعمال نہ کرو. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تعلیم میں, نالج میں, ماں باپ کی خدمت میں, اچھے کاموں میں, ریلیف کے کاموں میں محنت کرو, کامیابی حاصل کرو. راحت اندوری نے کہا تھا پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کر کے آسمان دیکھتا ہے. بے شک بے شک پروں کو زمانہ اڑان دیکھتا ہے. واہ واہ. اور اس کی شروعات آدمی کو کر دینا چاہیے. بزنس کر, اب جتنے جیسے اپنے یہاں کے کتنے لوگ ہوں گے ماشاءاللہ احمد آباد میں جا کے ترقی کی. بھئی آپ کے پھول سنگھ احمد آلہ ہیں, راما بزرگ بہت ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ایک دن میں تو ان کو پکی پکائی نہ ملی. پکی پکائی تو کسانوں کو بھی نہیں ملتی. پہلے اس کو, ہاں پہلے اس کو دانا, اس کے بعد بھی ایک دم سے باہر نہیں آنا ہے. ابھی تو فصل پکانا, اس کے لیے کتنے پیریڈز آتے ہیں, کتنے ٹائمز گزرتے ہیں, تب جا کر کے وہ کہا نا کہ مٹھا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر, آواز آئے کہ دانا خاک میں مل کر. یار کشتی جب لہروں سے ٹکراتی ہے تو کنارے تک پہنچ ہی جاتی ہے. لوہار جب کٹائی کرتا ہے نا اس کی لوہے کی, تو وہ کندن بن ہی جاتا ہے. چونٹی بھی جب اپنی منزل کی طرف جاتی ہے, دیوار پہ دیکھا ہوگا گرتی ہے, پھر چڑھتی ہے, پھر گرتی ہے, مگر فائنلی اسے بھی کامیابی مل جاتی ہے. وہ چونٹی ہمت نہیں ہارتی. یار تم تو اشرف المخلوقات ہو. سنگھرش تو کرنا سیکھو. صرف بیٹھکوں پہ بیٹھ کے کسی کے کپڑوں پہ تبصرہ کرنے سے, کسی نے اچھا مکان بنا لیا, ٹائلز لگا لی, ترقی کر لی, اس کے بارے میں تبصرہ کرنے سے تو نہ کل مسئلہ حل ہوا تھا نہ آج مسئلہ حل ہوا ہے, بلکہ مسائل پیدا اور ہو جائیں گے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلکی اعلی حضرت شاعر اسلام سیف رضا کانپوری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آ جاؤ بھی. ہمارے قاری صداقت صاحب کدھر چلے گئے؟ امام صاحب گزر گئے کیا؟ ارے یہاں سے گزر گئے کیا؟ یہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے, بیٹھو بے صاحب. ہاں اللہ ماشاءاللہ. ابھی سنیں گے آپ کانپور کی سرزمین سے تشریف لائیں ماشاءاللہ. اللہ نے بڑی شہرت دی ہے اور بہت اچھا بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی آپ بس 5, 7 یا 10 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. امام صاحب یہ پھلسنگا والے اب آپ کو پرماننٹ انہوں نے کر ہی لیا ہے ماشاءاللہ. اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. بھائیو آخر میں جاتے جاتے قاری زغم صاحب میں یہ کہوں گا, روٹی بھی نہ ملے فاقہ کر لو, مگر بچوں کو زور سے, بچوں کو اس کے علاوہ باقی میں کچھ اور. آپ تعلیم پر دھیان دیں, اپنے بچوں کو دنیا کی خلاؤں میں پرواز کرنا سکھائیں. انجام اس کے ہاتھ ہے, آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. پڑھانے کا من بنا لو, ٹھان لو کہ بھیا بتا کے گئے تھے کچھ بھی ہو جائے مگر بچوں کو پڑھانا ہے. آواز آئے بچوں کو.
قرآن شریف تبھی تو بیٹا پڑھے گا قبر پہ جا کے جب پڑھا ہوا ہوگا. حافظ قرآن بنانا بھی بہت بڑی بات ہے. اور وہ حافظ یہ سوچیں کبھی اپنا من چھوٹا نہ کریں یار سیلری کم ہے. یہ تو غلطی ہے, انسانوں کی کم دے رہے ہیں سیلری. مسلمان سیلری تو بڑھانی چاہیے, مگر کم بھی دیں تب بھی دل تھوڑا نہ کریں, اس لیے کہ دنیا تمہیں اس کا صلہ دے ہی نہیں سکتی ہے. تم تو قرآن پڑھتے رہو, تلاوت کرتے رہو, بچوں کو پڑھاتے رہو, تمہیں تو مقام اتنا بلند ملے گا کہ جب جنت میں رب کے کرم سے, رب کے فضل سے انٹری کرو گے, رب فرمائے گا او حافظ قرآن پڑھنا شروع کر دے. قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھ, ٹھہر ٹھہر کے ساتھ پڑھ, قرآن پڑھتا جا, آگے زور سے آگے, آخری منزل تیری وہی ہوگی جہاں والناس کی آخری سین ہوگی. کتنا اونچا مقام مل گیا ہے, فضل رب العلا. اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. اس لیے حفاظ علماء قرہ سے میں کہوں گا کہ یہ دیکھو مساجد میں جو مکتب پہلے اپنے یہاں پہ چل رہا مکتب, یہاں پہ تو چلو مدرسہ ہے ہی ماشاءاللہ, مسجدوں میں مکتب چلتے تھے نہیں چلتے تھے پہلے؟ حافظ صاحب پڑھاتے تھے, ناظرہ پڑھتے تھے. اب مجھے یہ فکر ہونے لگی ہے, میں دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں یہ رواج ختم ہو گیا. تنخواہ بھی بڑھاؤ اور یہ بچوں کو بھی پڑھاؤ, مکتب کی صورت میں بھی, مساجد میں بھی. ارے مسجد نبوی ہی میں تو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا. صفہ کا چبوترا, اصحاب صفہ وہیں پہ تو پڑھتے تھے. اللہ اکبر, ان کی بھی بڑی پیاری داستان ہے. کھانے کو خدا کی قسم کھانا تک نہیں ہوتا تھا. کتنی دفعہ تو ایسا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی بھوک تھی کہ بھوک کی وجہ سے میں باہر آ گیا. ابو بکر صدیق آئے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ مجھ سے کھانے کو کہیں گے, مگر وہاں پہ بھی کچھ نہیں تھا. حضرت عمر آئے, کہتے ہیں پھر جانے عالمین آ گئے, میرا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے مصطفیٰ کہ ابو ہریرہ کو کھانے کی ضرورت ہے. گھر پہ لے گئے, حضور کہا عائشہ گھر پہ کچھ ہے؟ کہا حضور ایک پیالہ دودھ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا حضور فوراً کہہ دے تو میں فوراً پی جاؤں, کتنی تھی, مگر حضور نے کہا ابو ہریرہ رکو, ابھی اپنے ساتھیوں کو بھی بلا کر کے لاؤ. ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ. اپنے ساتھیوں کو بھی, اب سارے ساتھی آ گئے, اب وہ سب آ گئے. حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ سب کو پلاؤ. ابو ہریرہ جانتے تھے مگر پھر بھی انسانی ایک تقاضا ہوتا ہے یار. کہتے تھے میں کبھی دودھ کو دیکھتا تھا, کبھی پینے والوں کی تعداد دیکھتا تھا, مگر یقین تھا میں دودھ پہ بھروسہ نہیں کر رہا تھا, پلانے والے مصطفیٰ پہ بھروسہ کر رہا تھا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. روتے ہوئے صحابہ مسکرانے لگے اور حضور کی اداؤں کو دیکھ کے ان کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھل گئے. اللہ کے پیغمبر نے سب کو وہ دودھ نوش کرنے کا حکم دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں آخر میں میرا نمبر آیا, اب میں وہ دودھ دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے میں نے شروع میں پیش کیا تھا اس وقت کا ایک قطرہ بھی دودھ کا کم نہیں ہوا تھا اور سب کے سب سیراب ہو گئے تھے. اب پھر بھی کوئی کہتا حضور ہماری طرح ہے تو اسے آئینے میں منہ دیکھنا چاہیے. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ حضور کی طرح 70 صحابہ تھے کم و بیش, بہرحال متعدد صحابہ کرام تھے. کافی دنوں کے بعد حدیث سنا رہا ہوں تو چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیج سے شاعر ہو, خطیب ہو, نقیب ہو, کسے باشد کجا باشد, غیر شرعی نہ وہ تقریر کرے نہ وہ شعر پڑھے. چونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ اہل سنت کے علماء کی جگ ہسائی ہوتی ہے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو جو بھی بات ہو, اس لیے بھئی میں نے خود بھی کہہ دیا انسان ہوں, چونکہ اب اچانک یاد آ گئی حدیث تو میں بتا رہا ہوں 70 تھے یا 60 تھے کم و بیش, بہرحال تعداد ادھر ادھر ہو سکتی ہے لیکن تھے اچھے خاصے, تھے اچھے خاصے. سب کو حضور پاک نے وہ دودھ سب نے نوش کر لیا حضور کے حکم سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اب بس میرا ہی نمبر تھا, وہ کہتے ہیں میرا ہی نمبر تھا, مگر آقا کی شان دیکھو. آقا نے میں نے کہا حضور آپ نوش فرما لیں, کہا نہیں ابو ہریرہ آپ پیو. کہتے ہیں میں نے پیا, جس کو کہتے ہیں نا خوب طبیعت سے پیا. حضور نے فرمایا اور پیو, کیا بات, اور پیا. آپ فرماتے ہیں فل ہو گیا معاملہ. نہیں
سمجھے؟ یعنی گنجائش نہ رہی. حضور نے کہا ہو گیا. ابو ہریرہ کہا یا رسول اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب گنجائش نہ رہی. آمنہ کے لال نے سب کو سیراب کر دیا. ایک طرف مصطفیٰ کا اختیار دیکھو کہ ایک پیالہ دودھ کو میرے آقا نے 70 صحابہ کرام کم و بیش آپ نے ان کو پلا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری طرف اصحاب مصطفیٰ کا صبر دیکھو کہ کھانے کو رہے نہ رہے, پینے کو رہے نہ رہے, مگر سینے میں علم رہنا چاہیے, ہاتھوں میں قلم رہنا چاہیے. یہی آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. پہننے کو جوتا رہے نہ رہے, پہننے کو آپ کے پاؤں میں پہننے کو جوتا رہے نہ رہے, بدن پہ پہننے کو بہترین کوٹ پینٹ اچھے کپڑے رہے نہ رہے, سر چھپانے کو چھت رہے نہ رہے, مگر سینے میں علم رہے, ہاتھوں میں قلم رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.